معجزہ ان کی وفات کے بعد کا وہ یہ ہے کہ جب ان کے ورثاء وہاں سے سیرانی صاحب کو لے کے آئے تو وہ ایک جسم خود لائے، اور جو وہاں کاٹھیا واڑ میں لوگ موجود تھے ایک جسم وہاں بھی موجود تھا۔ تو اس لیے سیرانی صاحب کی ایک دربار آپ کو یہاں ملے گی جو آپ کے پیچھے ہے، اور ایک دربار آپ کو انڈیا کاٹھیا واڑ میں ملے گی۔ عثمان نجیب اویسی صاحب موجود ہیں جو یہاں کے کیئر ٹیکر ہیں، سجادہ نشین ہیں۔ ان سے اس بارے میں پوچھتے ہیں کہ اتنی بڑی ہستی، اور خاص طور پہ میری جو انٹرسٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے نام کے ساتھ سیرانی لگا ہوا ہے، اس کے بارے میں بھی کچھ تفصیل پوچھتے ہیں، اور یہ کہاں سے آئے اور یہ کتنا پرانا مقبرہ ان کا ہے، تو اس سلسلے میں ان سے کچھ معلومات لیتی ہیں۔ 1135 ہجری میں آپ اس دنیا میں تشریف فرمائے۔ کھرل فیملی میں پیدائش کے وقت ان کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ انہوں نے اپنی بچپن کی زندگی میں حافظ قرآن بن گئے۔ بائی دی ایج آف 15-16 انہوں نے اپنے دوست نور محمد مہروی صاحب، ان کے ساتھ انہوں نے ٹریول کیا، دلی تک گئے دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ وہاں سے واپس آئے تو ان کے ایک چچا زاد بھائی تھے خواجہ عبدالخالق اویسی رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہاں سے غالباً چشتیاں شہر میں ان کی جو دربار ہے وہاں موجود ہے، ان کے ہاتھ پہ انہوں نے بیعت کی۔ جو عبدالخالق صاحب تھے ان کی ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ فیض یاب تھے ایک صحابی کے، حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ، جس کی وجہ سے یہ نسبت اور یہ سلسلہ چلتا ہے اویسیہ۔ تو جتنے بھی آپ کو اویسی خانقاہیں ملیں گی انڈیا میں، پاکستان میں، وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی لنکڈ ہیں یا تو سیرانی صاحب کے یا پھر پیر عبدالخالق صاحب کے، جو کہ چشتیاں میں موجود ہیں، وہ بھی ان کے کزن تھے۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ جب ریاضت کے دوران ان کو اپنا کہہ سکتے ہیں روحانی میسج ملا، اور عربی میں اگر ایگزیکٹ اس کا میں سورہ کی آیت بیان کروں تو وہ سیرو فی الارض کا پیغام ملا انہیں کہ پھرو اس زمین پر، اور روحانی اگر اس کا آپ مطلب دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ تم اس دنیا میں اسلام کا پیغام پھیلاؤ۔ تو اس دن کے بعد سے عبداللہ صاحب، جو کہ اب محکم الدین سیرانی صاحب کے نام سے جانے جاتے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی سیر میں۔ وہ اس دن کے بعد سے اپنی وفات تک انہوں نے ایک رات بھی سیم جگہ پہ نہیں گزاری۔ وہ اسلام پھیلاتے رہے، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ سینکڑوں لوگ ان کے ہاتھوں سے مسلمان ہوئے بر صغیر پاک و ہند میں، جس کی وجہ سے لوگ ان کو سیرانی کا لقب ان کو مل گیا۔ میں نے ایک جگہ پہ پڑھا ہے کہ کاٹھیا واڑ میں بھی ان کا مزار ہے، اس کی کیا ڈیٹیل ہے؟ اس کی ایک بڑی لاجواب ایک کہانی ہے، ایک قصہ ہے۔ وہ اس طرح کے جو سیرانی صاحب تھے ان کی خواہش تھی کہ وہ خانقاہ شریف میں جہاں آپ موجود ہیں یہاں ان کی تدفین ہو، لیکن ان کے پیروکار عشق میں اتنی حد کراس کر گئے کہ انہوں نے حضرت کو زہر دے دیا۔ اچھا، جب انہوں نے پہلے یہ کوشش کی تو حضرت نے فرمایا کہ میرا وقت اپنے خدا سے ملنے کا ابھی نہیں آیا، تو آپ یہ لے جائیں، جب وقت آئے گا میں آپ سے خود مانگوں گا۔ تو ایونچولی دوسری یا تیسری دفعہ جب انہوں نے کوشش کی تو آپ نے زہر لے لیا اور وہاں وفات پا گئے 1197 ہجری کے اندر۔ وفات پائے تو ظاہری سی بات ہے ورثاء یہاں سے گئے کاٹھیا واڑ انڈیا میں، جنہوں نے یہ عشق کے چکر میں اتنی حد پار کر چکے تھے، وہ کہاں دیتے تھے۔ تو ان کا ایک معجزہ ان کی وفات کے بعد کا وہ یہ ہے کہ جب ان کے ورثاء وہاں سے سیرانی صاحب کو لے کے آئے تو وہ ایک جسم خود لائے، اور جو وہاں کاٹھیا واڑ میں لوگ موجود تھے ایک جسم وہاں بھی موجود تھا۔ تو اس لیے سیرانی صاحب کی ایک دربار آپ کو یہاں ملے گی جو آپ کے پیچھے ہے، اور ایک دربار آپ کو انڈیا کاٹھیا واڑ میں ملے گی۔